جب تم اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے رابطے کم کر دیتے ہو تو وہ تمہارے دل کی بے سکونی کو بڑھا دیتا ہے اور تمہیں ان چیزوں کی طلب لگا دیتا ہے جو تمہارے نہیں ہوتے، اور تمہیں ان لوگوں کے ہاتھوں توڑ دیتا ہے جن کے پیچھے تم خود کو جوڑنے کے غرض سے بھاگتے ہو۔ تم کیوں بھول جاتے ہو جس شخص کی حقیقت اللہ نے تم پر ظاہر کر دی ہے اس کی حقیقت کبھی نہیں بدل سکتی، اور جسے تکلیف کے سوا کچھ نہ ملے وہ کیسے تمہارے حق میں بہتر ہو سکتا ہے؟ جو ایک دفعہ تمہیں چھاؤں سے دھوپ میں لا کر کھڑا کر سکتا ہے وہ تمہیں دوسری دفعہ بھی چھاؤں سے دھوپ میں لانے میں دیر نہیں کرے گا، اور جو جذبوں کی پاکیزگی کا احترام نہ کرے اس سے محبت کی امید رکھنا بھی گناہ ہے۔ ہاں یہ سچ ہے کہ دعائیں نصیب بدل دیتی ہے، اللہ تڑپتے ہوئے دل کی پکار کو کبھی نظر انداز نہیں کرتا، مگر جب تم اس کا نہیں مانو گے وہ کیسے تمہارے حسرتوں پر کہنے پر آمادہ ہوگا۔ اگر ضد کرتے ہی رہو گے تو اسے لگے گا کہ احترام نہیں کرتے ہو، اور مانگنا چھوڑ دو گے تو سمجھے گا کہ یقین نہیں رکھتے ہو۔ سجدوں کا سلسلہ توڑ دو گے نا تو وہ کہے گا کہ محبت ہی نہیں کرتے ہو۔ ہر چیز کا اس نے ایک وقت مقرر کر رکھا ہے اور کوئی بھی چیز صبر اور انتظار کے بغیر نہیں ملتی، اور جو ادب سے نہ مل سکے نا تو یہ بھی جان لو کہ وہ چیز جس سے بھی نہیں مل سکتی۔ جو مانگ رہے ہو ملا یا نہ ملے لیکن سجدہ کا حق اس کا ہے، تو یہ سوچ کر مانگنا نہ چھوڑ دینا کہ اس نے نہیں دیا تو میں کیوں مانگوں، وہ میرا نہیں سنتا تو میں کیوں جھکوں۔ مستقل دعاؤں میں نہ بہت طاقت ہوتی ہے، اور وہ مستقل دعائیں ہوتی ہے جو تم سب ختم ہو جانے کے بعد بھی اللہ کو پکارتے ہو۔ دوستو اس یقین کے ساتھ پکارتے رہو کہ وہ نصیب کا پابند نہیں ہے، اور جب چاہے جو چاہے سب بدل سکتا ہے جب تم جس سے نہیں عاجزی سے مانگتے ہو۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے انسان کو صبر کی صورت میں ایک انمول ترین تحفہ دیا ہے۔ انسان کو اس قدر غم اور تکلیف کا سامنا کرنا پڑتا ہے۔ زندگی میں اگر صبر نہ ہوتا نا تو شاید اس دنیا میں سانس لینا بھی مشکل ہو جاتا۔ دوستو لیکن میرے رب نے اس دنیا میں جہاں آزمائش رکھی ہے نا وہیں ہمارے لیے صبر بھی رکھا ہے۔ دکھ اور بچھڑ جانے کا غم کسی نہیں ہوتا، لیکن مرنے والوں کے ساتھ مرا نہیں جاتا۔ ایسے دکھوں کو سہنے کے لیے ہی تو رب نے ہمارے لیے صبر رکھا ہے، اسی صبر کے سہارے ہم زندہ رہتے ہیں۔